نماز کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز عمل کثیر بھی ہے، اور یہ سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ عمل کثیر کی کیا ڈیفینیشن ہے اور عمل قلیل کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ عمل کثیر نماز کے اندر ہر اس عمل کو، ہر اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جو نماز سے متعلق نہ ہو، نماز کی اصلاح سے متعلق نہ ہو، بلکہ نماز کے علاوہ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو اور وہ اتنی زیادہ ہو کہ دور سے دیکھنے والے بندے کو یقین یا غالب گمان ہو جائے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر ہے۔ اس طرح کے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ تو مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز ہی دونوں ہاتھوں سے آستینیں نیچے کر رہا ہے۔ وضو کر کے آئے حضرت اور لقت حاصل کرنے کے چکر میں آستینیں اوپر ہی رہنے دیں، اور اب نماز پڑھنے کے بعد آرام سے یوں ہاتھ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اب دونوں ہاتھوں کا استعمال ہے۔ دور سے اگر کوئی ان کو دیکھے تو اس سے یقین یا غالب گمان ہو جائے گا کہ ابھی حضرت آستینیں نیچے کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت تکبیر تحریمہ لگائیں گے، حالانکہ یہ بندہ پہلے تکبیر تحریمہ لگا چکا ہے۔ اب یہ ساری ایکٹیویٹیز اور ساری ہوشیاریاں یہ نماز کے دوران کر رہا ہے۔ تو آستینیں دونوں ہاتھوں سے نیچے کری تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ ہاں، مثال کے طور پہ ایک ہاتھ نماز ہی میں ہے اور دوسرے ہاتھ سے آرام سے کر لیا کہ دور سے دیکھنے والے کو نماز کے باہر ہونے کا یقین یا غالب گمان نہیں ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں عمل قلیل۔ اور عمل قلیل بلا وجہ اگر کریں تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ نیت باندھ لی، پھر دونوں ہاتھوں سے امامہ شریف یوں اٹھاتا ہے اور پھر رکھتا ہے، تو اب یہ دونوں ہاتھوں کا استعمال ہے، دور سے جو بھی بندہ دیکھے گا اس سے یقین یا غالب گمان ہو جائے گا کہ حضرت نے ابھی تحریمہ کی نیت نہیں باندھی، ابھی امامہ سیٹ کر رہے ہیں، بعد میں نیت باندھیں گے۔ یہ والا عمل اس کی نماز کو توڑ دے گا، نئی نیت باندھ کے نئی نماز شروع کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے اور بالوں کو سیٹ کرتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹوپی کو دونوں ہاتھوں سے سیٹ کرتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ سجدے میں ٹوپی گر گئی اور حضرت دونوں ہاتھوں سے ٹوپی اٹھاتے ہیں اور آرام سے سر پہ بالکل بالوں کو تھوڑا اوپر کر کے سیٹ کرتے ہیں، یہ عمل کثیر ہے، بندے کی نماز کو توڑ دے گا۔ شلوار کو بعض اوقات یوں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل سیٹنگ دونوں ہاتھوں سے، یہ بھی نماز کو توڑ دے گا۔ ہاں، رکوع سے ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں اور سجدے میں جانے سے پہلے ہم ذرا یوں کپڑوں کو سمیٹ کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ دور سے کوئی بھی دیکھے گا تو سب کو پتہ ہے، یہ ہر ایک بندہ کرتا ہے۔ اکثر لوگ رکوع کے بعد قومے سے سجدے میں جاتے وقت ہلکے سے کپڑوں کو یوں سمیٹ کر پھر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دونوں ہاتھوں کا استعمال ہے، لیکن یہ اتنا عام ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ نماز نہیں، حضرت ابھی رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں، اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن اس طرح کپڑوں کو سمیٹنا بلا وجہ یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بس ہاتھ سیدھے رکھیں اور ڈائریکٹ ہمیں رکوع میں یا سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ تو عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے، عمل قلیل اگر بلا وجہ ہے تو مکروہ ہے، لیکن کھجلی ہو رہی ہے بہت زیادہ سخت اور آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کھجا دیا تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔